بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پارٹ نمبر 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اخلاق و آداب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت سوال ہوا تو فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا کہ قرآن کی ناراضگی و غصہ کے موافق غصہ میں آتے اور خوشنودی قرآن کے موافق خوشنود ہوتے تھے، اور اپنے نفس کے لیے کسی پر غصہ نہ فرماتے اور نہ اپنے نفس کا کسی سے انتقام لیتے، لیکن جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق ضائع کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اس سے انتقام لیتے تھے، اور جب غصہ ہوتے تو کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ سخاوت و زہد۔ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کریم تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ دولت قضا میں شب کو کوئی دینار یا درہم نہ رہتا تھا، اور اگر اتفاق سے کوئی رہ جاتا اور کوئی نہ ملتا کہ اس کو لے لے اور رات ہو جاتی تو دولت قضا میں ہرگز داخل نہ ہوتے جب تک کہ اس سے بری الذمہ نہ ہو جاتے اور مستحقین کو اس سے پہنچا نہ دیتے۔ امان۔ عطایائے خداوندی یعنی بیت المال کے مال سے بجز اہل و عیال کی 1 سال کی قوت کے کبھی کچھ نہ لیتے، اور وہ بھی ارزاں تر جنس مثل کھجور و جو۔ اس کے بعد اس قوت اہل و عیال میں سے بھی ایثار فرماتے اور دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اکثر سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی قوت کی حاجت ہوتی تھی۔ صدق و وفا۔ آپ سب سے زیادہ راست گفتار تھے بات کہنے میں، اور سب سے زیادہ باوفا تھے عہد میں، اور سب سے زیادہ نرم تھے خصلت میں، اور نیکو ترین تھے صحبت میں۔ حیا۔ سب سے زیادہ بردبار اور پردہ نشین، غیر شادی شدہ دختر سے زیادہ شرمیلے، ہمیشہ زمین کی طرف نظر رکھنے والے کہ آسمان کی طرف نظر کرنے کی بنسبت آپ کی نظر زیادہ تر زمین کی طرف رہتی تھی۔ اکثر آپ کا دیکھنا گوشۂ چشم سے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تواضع۔ تواضع میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے کہ جو بھی دعوت کرتا اس کی دعوت قبول فرما لیتے، خواہ غنی ہوتا یا فقیر، آزاد ہوتا یا غلام۔ شفقت۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر سب سے زیادہ شفقت رکھنے والے تھے کہ بلی کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیتے، اور جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتی اس کو غایت شفقت کے سبب اٹھاتے نہ تھے۔ سب میں زیادہ عفت مآب تھے کہ شہوات و لذات دنیا آپ کے نفس مبارک پر غالب نہ آتی تھیں۔ لحاظ۔ اپنے اصحاب کی سب میں زیادہ عزت و لحاظ فرمانے والے تھے کہ کبھی ان میں بیٹھ کر جب کہ جگہ تنگ ہو جاتی پائے مبارک دراز نہ فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو کبھی پاس بیٹھے ہوئے کے زانوں سے آگے نہ ہوتا۔ ہیبت و رعب۔ جو کوئی آپ کو دفعتاً دیکھتا تو ہیبت کھاتا، اور جب پاس اٹھتا بیٹھتا تو محبت میں سرشار ہو جاتا۔ مخدومیت۔ آپ کے صحابہ غٹ کے غٹ آپ کے ارد و گرد ہوتے، جب آپ کچھ فرماتے تو سب چپ رہتے ارشاد والا سنے، اور اگر کسی کام کا حکم کرتے تو سب لپکتے اور تعمیل کو دوڑتے۔ جس کسی سے بھی آپ ملتے اس سے سلام میں ابتدا فرماتے، اور ملاقات صحابہ کے لیے لباس اور کنگھے وغیرہ سے زینت فرماتے۔ تعلق و محبت۔ صحابہ کی خبر رکھتے اور ان کو پوچھتے رہتے، بس اگر کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کرتے، اور سفر میں گیا ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اور مر جاتا تو انا للہ پڑھتے اور بہر دعائے مغفرت فرما دے۔ بے تکلفی۔ کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ پریشان ہے تو اس کے پاس جاتے اور حال دریافت فرما کر تسلی دیتے۔ اپنے صحابہ کے باغات کی طرف جاتے اور ان کی ضیافت کھاتے۔ شرفائے قوم کے قلوب کا استعمالہ فرماتے اور اہل فضل کی عزت فرماتے، اور یوں خندہ روی سے بھی دریغ
نہ فرماتے تھے، عذر کرنے والے کا عذر قبول فرماتے، سچ بات کہہ دینے میں توانا و ناتواں آپ کے نزدیک یکساں تھا، کمال عاجزی، کسی کو اپنے پس سے پشت چلنے کی اجازت نہ دیتے اور فرماتے کہ میری پشت فرشتوں کے لیے چھوڑ دو، جب خود سوار ہوتے تو کسی کو اپنے ہمراہ یا پیادہ چلنے نہ دیتے، یہاں تک کہ اس کو بھی سوار کر لیتے، اور اگر وہ سوار ہونے سے انکار کرتا تو فرماتے کہ اچھا مجھ سے آگے چلو اور مقام مطلوب پر مجھ سے پہلے پہنچ لو۔ خدمت خدام و عدم میں طرفہ، جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوتا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کرتے۔ آپ کی غلام اور کنیزیں سبھی تھیں، مگر کھانے پہننے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے زیادتی و امتیاز نہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال حضرت کی خدمت کی، قسم ہے خدا کی، حضر و سفر میں جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو جتنی خدمت میں نے کی حضرت کی، اس سے زیادہ خدمت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرمائی۔ اس 10 سالہ مدت میں آپ نے مجھ کو کبھی اف یا کوئی کلمہ تنگ دلی و ناخوشی کا نہیں کہا، کوئی غلطی میں نے کی تو کبھی نہ فرمایا کہ کیوں کی، اور کوئی کام نہ کیا تو کبھی نہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور بکرے کے صاف کرنے کا حکم فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ، دوسرے نے کہا کہ کھال کھینچنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا کہ پکانا میرے ذمہ ہے۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کی جگہ یہ کام بھی ہم ہی انجام دیں گے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے بدلے اس کو بھی کر سکتے ہو، لیکن مجھے گوارا نہیں کہ امتیازی شان رکھوں اور تم پر بلندی چاہوں۔ امتیازی شان سے نفرت، حق تعالیٰ کو بندہ کی یہ خصلت ناپسند ہے کہ وہ اپنے اصحاب میں ممتاز بن کر رہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور لکڑیاں جمع فرمائیں۔ استعانت سے اعتراض، ایک بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اونٹ سے اتر کر نماز کی طرف چلے، دفعتاً واپس ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تشریف لے چلے؟ فرمایا کہ اپنے اونٹ کا پاؤں باندھ دوں کہ چل نہ دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم باندھ دیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ فرمائے، فرمایا کہ کسی انسان سے مدد طلب کرنا زیبا نہیں، اگرچہ مسواک کے ٹکڑے ہی کی کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ، آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ فرماتے، اور جب کسی مجلس تک پہنچتے تو ختم مجلس ہی پر بیٹھ جاتے اور صدر مجلس کا قصد نہ کرتے اور اسی کا مسلمانوں کو امر فرماتے۔ آداب مجلس و ہم نشینوں میں ہر ایک کو اس کا حساب عطا فرماتے، یعنی ہر شخص کی حالت کے موافق اس پر توجہ فرما دے اور اکرام کا برتاؤ فرما دے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھ سے زیادہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک باعزت کون ہے، کیونکہ ہر شخص سے ایسی بشاشت سے پیش آتے کہ وہ اپنے کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سمجھتا تھا۔ کوئی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تو جب تک وہی نہ کھڑا ہو جاتا آپ نہ اٹھتے، مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہی پیش آئے تو اس سے اجازت چاہتے، کسی کے منہ پر ایسی بات نہ فرماتے جو اس کو ناگوار ہو، کسی کی بدخوئی و بے ادبی کا بدخوئی سے مقابلہ نہ فرماتے بلکہ عفو و درگزر فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، فقراء کو دوست رکھتے اور ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے، ان کے جنازوں میں تشریف لے جاتے اور تہجیز میں تشریک ہوتے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے اور کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہی کے سبب ہیبت نہ کھاتے۔ تعظیم نعمت الہی کو اگرچہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو بڑی سمجھتے اور اس نعمت میں کسی عورت کو برائی سے یاد نہ کرتے، کسی کھانے پر عیب نہ دھرتے، اگر اس کی رغبت ہوتی تو کھاتے ورنہ ترک کر دیتے، پڑوسی کی خبر گیری رکھتے، مہمان کا اکرام فرماتے۔ تبسم، آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار نمایاں رہتے اور ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے، اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہوتی۔ سہولت، دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو ان میں آسان کو اختیار فرماتے، مگر یہ کہ اس میں قطع رحمی نہ ہو، اگر قطع رحمی ہوتی تو سب سے زیادہ اس سے دور بھاگتے اور اس کام سے احتراز فرماتے۔ سادگی، پاپوش مبارک خود سی لیتے
اور اپنے کپڑوں میں آپ خود پیوند لگاتے، گھوڑا، اونٹ اور دراز گوشت پر سوار ہوتے، غلام ہوتا یا بچہ ہر ایک کو اپنا ردیف بنا لیتے، اپنی آستین یا چادر کے گوشہ سے اپنے گھوڑوں کا منہ صاف فرماتے، فال کو پسند فرماتے اور بدشگونی کو ناپسند۔ فال کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی کام کی طرف متوجہ ہوتے اور کوئی اچھا کلمہ کان میں پڑتا، مثلا راشد یا سالم، تو اس کے سننے سے خوش ہوتے، اور بدشگونی یہ کہ کسی جانور کے دائیں یا بائیں اڑنے یا کوے کی آواز کرنے سے سفر یا کسی کام وغیرہ سے رک جانا وغیرہ۔ شکر نعمت، جب آپ کو کوئی مرغوب شے حاصل ہوتی تو فرماتے الحمدللہ رب العالمین، اور جب کوئی ناگوار صورت پیش آتی تو کہتے الحمدللہ علی کل حال، اور جب کھانے سے فارغ ہونے پر جب کھانا اٹھایا جاتا تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ اکثر آپ کی نشست قبلہ روح ہوتی، اللہ کا ذکر بکثرت فرماتے اور زائد بات بہت کم فرماتے۔ نماز و روزہ، نماز کو طویل فرماتے اور خطبہ کو کثیر، ایک مجلس میں 100 بار استغفار فرماتے۔ نماز کی حالت میں سینہ مبارک سے گریہ کی ایسی آواز سنی جاتی جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز۔ روزہ رکھتے دوشنبہ، پنج شبہ کا، اور ہر ماہ 3 دن ایام بیض کا اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا، اور کم اتفاق ہوتا تھا کہ جمعے کا روزہ نہ ہو۔ رمضان کے علاوہ اور کسی ماہ میں اتنے روزے نہ رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ خواب و راحت، چشمہ ہائے مبارک خواب فرماتی اور قلب مبارک بیدار رہتا، یعنی نائم نہ ہوتا، بس سبب انتظار وحی اور توجہ بجانب بارگاہ قدس کے سوتے میں سانس لینے کی آواز مسموع ہوتی تھی، مگر خراٹا بعض سونے والوں سے ظاہر ہوتا ہے، آپ سے ظاہر نہ ہوتا تھا۔ جب خواب میں کوئی ناگوار شے نظر آتی تو فرماتے هو اللہ لا شریک لہ، اور جب بستر پر آرام فرماتے تو کہتے ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، بیداری، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صدقہ و ہدیہ، صدقہ کی چیز کبھی نہ کھاتے، ہاں ہدیہ تناول فرماتے۔ صدقہ وہ ہے جو برائے طلب ثواب فقیروں کو دیا جائے، اس کی خصوصیت ملحوظ نہ ہو، اور ہدیہ وہ ہے جو کسی کے اکرام کے لیے ہو اور جس کو دیا جائے اس کے احترام کی وجہ سے اس کی خصوصیت ملحوظ رکھ کر ہو۔ جب کوئی شخص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجتا تو اس کے مقابلے میں حضرت اسی جیسا یا اس سے بہتر اس شخص کو عنایت فرماتے۔ کھانے میں تکلف نہ فرماتے، فاقہ اور شدت جو کے وقت شکم مبارک پر پتھر باندھتے کہ کمزور نہ ہو۔ حق تعالی جل شانہ نے آپ کو خزانہ ہائے زمین کی کنجیاں عطا فرمائیں، مگر آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا اور آخرت کو اختیار فرمایا۔ روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کے ساتھ کھائی اور فرمایا کہ سرکہ بھی کیا خوب سالن ہے۔ مرغ و سرخاب کا گوشت کھایا، کدو اور بکری کی دستی کا گوشت مرغوب تھا، اور فرماتے تھے کہ کھاؤ روغن زیت اور اس کی مالش کرو جسم پر کہ وہ شجرہ مبارکہ ہے۔ آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، ادب ارد و نوش، اور بعد فراغ ان کو چاٹ لیتے۔ آپ نے نوش فرمائی نان، جو خشک کھجور سے، اور خربوزہ تر کھجور سے، اور بادرنگ تر کھجور سے، اور کھجور مسکا سے، اور شیرینی و شہد مرغوب تھا۔ پانی بیٹھ کر پیا کرتے، اور پانی پینے کے درمیان ظرف ہے آپ کو 3 بار منہ سے جدا کر کے سانس لیتے، اور جب چاہتے کہ باقی ماندہ آپ صحابہ کو عنایت فرما دیں تو اپنی دائنی جانب سے ابتدا فرماتے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا، ایک بار دودھ نوش فرمایا، اس وقت فرمایا کہ جو شخص کوئی کھانے کی چیز کھائے تو بعد میں اس کو اللہم ارزقنا خیرا منہ کہنا چاہیے، یا اللہ اس سے بھی بہتر چیز ہم کو عطا فرمائے، اور جو کوئی دودھ پیے تو کہنا چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ یا اللہ اس میں ہماری برکت دیجیے، کیونکہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر دودھ کے کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے اور کفایت کرے۔ ملبوسات،
ساتھ۔ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اونی کپڑا پہنتے اور پائے مبارک میں جوتا سلا ہوا، لباس میں تکلف نہ فرماتے۔ بہترین جامہ آپ کے نزدیک قمیص تھا، یعنی کرتا، آداب لباس۔ اور جب نیا کپڑا پہنتے تو فرماتے اللہم لک الحمد کما البستہ واسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پہنایا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سے بہتر کا اور جس کام کے لیے یہ مصنوع ہوا ہے اس کی خیر و خوبی کا۔ کپڑوں میں سبز کپڑا آپ کو محبوب تھا اور کبھی صرف ایک چادر پہنتے کہ اس کے سوا کچھ بھی بدن مبارک پر نہ ہوتا۔ اس کے دونوں کونے اپنے دونوں شانوں کے درمیان باندھ دیتے اور اس طرح اس ایک چادر میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ دستار باندھتے اور اس کے کنارہ یعنی شملہ درمیان دو شانہ کے چھوڑ دیتے۔ جمعہ کے دن سرخ چادر اوڑھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مخطط تھی جس میں سرخ خطوط تھے۔ چاندی کی انگوٹھی پہنتے کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ داہنے ہاتھ کی انگلیاں اور کبھی بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خوشبو اور پسند فرماتے تھے خوشبو کو اور ناپسند فرماتے بدبو کو، اور فرماتے کہ حق تعالی جل شانہ نے میری لذت رکھی ہے عورتوں اور خوشبو میں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ خوشبو کی اقسام میں غالیہ کا استعمال زیادہ فرماتے تھے جو مرکب خوشبو کا نام ہے، اور صرف مشک کا بھی استعمال فرماتے، اور بجورا دھونی لیتے عود اور کافور کی۔ سرما لگاتے اسمد کا جو سرما کی اعلیٰ قسم ہے، اور کبھی سرما لگاتے دائنی آنکھ میں 3 سلائیاں اور بائیں میں 2 سلائیں، اور کبھی سرما لگاتے حالت روزہ میں۔ تیل لگانا سر اور داڑھی میں روغن زیت وغیرہ تیل کا زیادہ استعمال فرماتے، اور ایک دن درمیان دے کر تیسرے دن تیل کا استعمال فرماتے، اور سرما لگاتے طاق عدد کی رعایت سے، اور کنگھا کرتے اور نالین پہنتے اور طہارت کرتے، اور سب کاموں میں دائنی طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے، آئینہ میں نظر فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اشیاء سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزیں علیحدہ نہ ہوتی تھیں: تیل کی شیشی، سرما دانی، آئینہ، کنگھا، قینچی، مسواک، سوئی دھاگا۔ مسواک فرماتے رات میں 3 بار، یعنی سونے سے قبل اور تہجد کے وقت، اور جب اٹھتے، اور صبح کو جب نماز فجر کے لیے تشریف لاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزاح یعنی خوش طبعی بھی فرماتے، مگر مزاح میں سچی ہی بات کہتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھ کو اونٹ پر سوار کر دیجئے، یعنی سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچہ تو مجھ کو اٹھا نہ سکے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ ایک بار ایک عورت صحابیہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر وہی تو ہے جس کے آنکھ میں سفیدی ہے۔ مراد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پتلی کے گرد کی سفیدی تھی جو ہر آنکھ میں ہوتی ہے، اور عورت نے مرض بیاض سمجھا، اس لیے واپس آئی اور شوہر کی آنکھ کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ شوہر نے کہا تجھے ہو کیا گیا ہے کہ میری آنکھ کھول کھول کر دیکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ ایک بار ایک بوڑھی صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی مجھ کو بہشت میں داخل فرمائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلاں، بہشت میں تو کوئی بھی بڑھیا نہ جائے گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور مجلس مبارک سے چلنے لگی۔ تب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں تو جو بھی عورت جائے وہ نوجوان ہی ہوگی۔ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، سورہ واقعہ، کہ ہم مومنات کو حشر میں پیدا کریں گے، دوسری پیدائش کے ان کو نوجوان لڑکیاں بنا دیں گے۔ آیت کا یہ مطلب کہ دنیا کی عورتوں کو جو کہ جنت میں جائیں گی دختر نوجوان بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث کی رو سے ہے، اور بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ حوروں کو ہم نے
ہم عمر نوجوان بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔